صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ اللهم صل جتنا آپ حلق کو استعمال کریں گے اتنا ہی حلق آپ کا کیا ہوگا، مخارج گہرا ہوتا چلا جائے گا. فار ایگزامپل آپ نے کوئی باقی کو چھوڑیں، پانی کا قطرہ بھی کہیں گرتا ہے تو دل کیا کرتا ہے، سوراخ کرتا ہے. سکاکی کا واقعہ سنا ہے آپ نے؟ سکاکی کون تھا؟ علم عروض و بلاغت کے 7ویں صدی میں اس سے بڑا عالم نہیں. ٹھیک ہے، علم عروض و بلاغت. سکاکی کون تھے؟ وہ ایک لوہار. اس نے ایک بہت خوبصورت صندوقچہ بنایا تھا، بہت خوبصورت صندوقچہ، اور وہ بادشاہ کے لیے کیا. تو بادشاہ نے ایسی تعریفیں کی، یہ کیا صندوق بنایا ہے، کیا یہی تعریفیں ہو رہی تھی. اتنے میں ایک عالم آ گیا، اب فلاں عالم آ رہے ہیں. تو پھر بادشاہ کی توجہ سے ہٹ گئی، عالم آ رہے ہیں. ان کے سوال میں چلے گئے، وہ صندوقچہ کے ساتھ وہ صاحب دونوں بھول گئے. سکاکی بھی بھول گئے، صندوقچہ بھی بھول گئے. سکاکی نے سوچا یار میں اس فن میں اتنی مہارت رکھتا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ فن سے زیادہ علم مجھے کیا کرنی چاہیے، علم سیکھنا. وہ 40 سال سے اوپر یہ گئے مدرسے میں داخلہ لینے کے لیے. کہا کیوں آ رہے ہیں؟ کہا داخلہ لینے. میرے بھائی مدرسے میں پڑھنے کے لیے کوئی ایج ہو گیا، تو اس ایج سے آپ جو ہے نا، وہ ایج آپ کا نکل چکے ہیں، آپ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. کہا نکل گیا ہوگا لیکن میں نے پڑھنا ہے. میں نے کیا کرنا ہے؟ پڑھنا. آپ نے چل آپ اس مسئلے کو یاد کریں. آپ کل اس مسئلہ سنائیں گے. میرے استاد نے فرمایا کتے کی کھال کی اگر دباغی کیا جائے تو وہ پاک ہوتا. اب اس سکاکی نے دوہرایا مسئلے کو. کتے نے استاد نے فرمایا، کتے نے استاد نے فرمایا، کتے پھر رابطہ ہو گیا. کتے نے فرمایا استاد کے کھال کی دباغی کیا جائے تو یہ ہوتا. اتنا دوہرایا. دوسرے دن آگے استاد دوسرے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے تھے. میں کہا ہاں بھائی کل کا مسئلہ یاد ہے آپ کو؟ جی یاد ہے. کتے نے فرمایا میرے استاد کے اگر کھال کے دباغی کیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے، پاک. ارے بھائی میرے کب کا میرے کھال کا کتے کا کھال. اب اس کی جواب سے جو ہے نا پورے شاگرد ہنس پڑے. اس کی توہین ہو گئی. بھاگ کے کہا اس شہر کو میں چھوڑ دیتا ہوں. شہر سے باہر نکل گئے تو کسی غار میں اس نے پناہ لی تھی. بارش شروع ہو گئی اور وہ دیکھتا رہا کہ پانی غار کے وہ جو ہے تہانے سے نیچے ٹپکنے لگا. ایک پتھر کے اوپر ایک قطرہ، 2 قطرہ، 3 قطرہ. رفتہ دیکھا کہ پانی اس پتھر کے اندر سوراخ کر رہا ہے. کہا یار میرا بھی اس پتھر سے تو سخت نہیں ہوگا، سیکھنا ہے میں نے کہ اس پتھر سے زیادہ میرے دل سخت نہیں ہوگی. اسے کیا کیا، ایک اور ارادے کے ساتھ آ گیا کہ میں کسی صورت میں سیکھ کے بغیر نہیں رہوں گا. پھر انہوں نے کیا کیا، داخلہ لیا. دوبارہ استاد نے داخلہ دیا اور ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اس نے سیکھنا شروع کیا. وہ بنے اپنے صدی کے سب سے بڑا عالم علوم عروض و بلاغت میں. تو برادر نے پہلے ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں مربی قرآن بنوں گا. اس 4 صفحے کو کسی صورت میں کمپلیٹ کروں گا. تو انشاءاللہ آپ کیا ہو جائیں گے. یہی صورت ہمارے حلق کی ہے. آپ اس کو یوز کریں گے. آپ جب حلق کو یوز کریں گے ایک دفعہ آپ کیا بولیں گے، ہاں ہاں ہاں. وہ جگہ گہرا ہوتا ہے اور جتنا وہ جگہ گہرا ہوگا آپ حروف کی ادائیگی میں کیا ہو جائیں گے، پرفیکٹ ہو جائیں گے. کیا کریں
کا ما او 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 را 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 را. جتنا حلق یوز کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بہتری آئے گی. لیکن آپ توتلا بن کے مثال کہ الحمدللہ رب العالمین یہ صرف منہ سے، یہ صرف لفظ ہے بس. بھئی خدا نے کہا یہاں سے شروع کرو، یہ پورے حلق کو استعمال کرو. یہ خدا نے استعمال کے لیے دیا، ہمیں واپس قبر میں لے کے جانے کے لیے نہیں دیا. ہم کیوں حروف کو صحیح ادا نہیں کر پاتے؟ اس لیے کہ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یا یہ کہ ہم سستی کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل مثال دیتا ہوں، آپ پھیکی چائے پیتے ہیں؟ نہیں، میٹھی پیتا ہے. پھیکی کون پیتا ہے؟ ملک صاحب پھیکی چائے. ملک صاحب شروع سے پھیکی پیتے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 4 سال. ملک صاحب پہلے کیا پیتے تھے بھائی؟ میٹھی چائے. ابھی کیا پیتے ہیں؟ کب زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے؟ میٹھی میں یا پھیکی میں؟ لیکن ملک صاحب کہیں گے وہی مزہ جو مجھے میٹھی میں آتا ہے وہ پھیکی میں آتا ہے. ایسا ہی بن سکتا. یہ میٹھی چائے والا بن گئے کیا؟ پھیکی والا. یہ ذائقہ ہے نا، یہ ذائقہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ ذائقہ کہیں نظر آتا ہے بھائی؟ نہیں ہے نا، اندر کی کیفیت ہے. ذائقہ کیسے چکھتے ہیں؟ کیسے؟ بہت اچھے زبان سے. بہت اچھا ہے. یہ فطرت کو بدل دیا. ہم سب میٹھا پسند تھے ہے نا. یہ آپ کس پہ آ گئے؟ پھیکے پہ. بس جو میٹھی سے پھیکی پہ آ سکتا ہے وہ حروف کو نہیں ادا کر سکتے. جو راہ پڑھتا ہے وہاں نہیں بول سکیں گے. بول سکیں گے. ارادہ. آپ کا کیا ارادہ. انسان کی قیمت کتنی تھی؟ اس کی ہمت کے مطابق. اب ہمت کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوگا؟ سیکھ جائیں گے، بڑھ جائیں گے. ابھی میرے کچھ دوست سورہ حمد کی تلاوت کر رہے تھے. بہت اچھی تلاوت کی انہوں نے، لیکن حروف کی ادائیگی صحیح تھی. اما محاسن تلاوت کی رعایت نہیں کی. انہوں نے کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین ایسے پڑھا مولانا صاحب. اب اسی کو ہم پڑھتے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. فرق ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کراچی میں ہوں سر، آئی آر سی میں تلاوت کر رہا تھا سورہ حمد. وہاں ساؤنڈ سسٹم بڑا پیارا لگا ہوا. یا تو یہ مشکل سے رکھا ہے، اس کے ساتھ میرے ابھی بنا نہیں ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ تو ختم ہو گئی. پہلے مسجد میں معتکفین کے لیے کورس کرایا، اس کے بعد پریکٹیکل کے لیے ہم شام کے پریکٹیکل کرا رہے تھے سورہ حمد کی. انشاءاللہ آپ کے بھی پریکٹیکل کرائیں گے. آپ کم سے کم تجوید استاد کی پریکٹیکل کرائیں. تو ایک شخص آیا، آقا کہاں ہوتا ہے؟ میں نہیں ہوتا ہوں. نہیں ویسے پیچھے کہاں چلتے ہیں؟ میں نے کہا پیچھے کتنا پیچھے جاؤں گا. اب ویسے آپ ہوتے کہاں؟ میں نے کہا کون ہوتا. پتہ اس کا جملہ ہے آپ تو سحر کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ سحر کرتے ہیں. میں نے کہا یہ قرآن میں یہ پیغمبر کے بارے میں سنا ہے سارے، لیکن اب یہ کسی مولانا سے نہیں ہم نے ایسا ہم سنا ہی نہیں. کہ کیا مطلب یہ آپ جو پڑھتے ہیں آپ کے دل کی نیچے دل کرتے ہیں، کسی کو سنتے رہتے ہیں.
برادران ایسی یقیناً ایسا کہ لوگ جب پیغمبر تلاوت کرتے تو روئی کیوں ڈالتے تھے؟ اگر سن لیا تو رہا مربی بن جائیں بچے تو صرف اسی کے فرشتہ ہو جائیں گے، صرف اسی کے فرشتہ ہو جائیں گے کہ آپ کے قرآن سے سنتے ہیں۔ کراچی میں آپ کے سندھ میں ایک ڈاکٹر صاحب شہید ہو گئے، ان کی 6 بیٹیاں ہیں، خوب شیعہ ہو گئے لیکن ان کی وائف شیعہ، ان کی ایک نظر تھا کہ وہ نظر کی کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، شیعوں کو قرآن نہیں آتا، یہ ان کی فکر۔ اچھا یہ ڈاکٹر کی بیوی بھی یہی سمجھتی تھی کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا۔ اب ہم بچوں کو پڑھانے لگے، پڑھانے کے بعد جو ہے ہم نے قرآن کی تھوڑا سا ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے، ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر اس طرح پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا۔ جلدی پڑھیں۔ اب اس خاتون نے بچی سے کہا مولانا صاحب سے کہیں 2 صفحہ اور تلاوت، 2 صفحہ 3 صفحہ ہم تلاوت کرتے رہے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت سنتی تھی۔ یہی تلاوت سبب بنا کہ الحمدللہ وہ اب شیعہ ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کلامی ایک یہودیہ خاتون لڑکی جوان لڑکی، اس نے ایک مسلمان کا اذان سنا، ایک اچھے خوبصورت قاری نے اذان لگا۔ اب 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد تو وہ اتنی بے چین ہو گئی کہ اس نے یہ تسلیم کر لیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں، یہ آواز جو آ رہی ہے یہ حق کی آواز ہے، یہ میرے دل کو جو ہے نا بڑھا کے لے جا رہی ہے آواز، یہ حق کی آواز ہے۔ اور اتنے میں مجھ جیسے کوئی لسوق الحمیر جا کے اذان دے دی، کہا یہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں۔ وہ اذان جو پہلے جو ہوتی تھی وہ اذان نہیں ہوئی۔ یہ یہودی اس لڑکی کے باپ نے جا کے اس کو ڈھونڈ لیے کہ اس نے اذان دیا، پتہ چلا فلاں شخص اذان دیا، وہ پیسے نکال کے دوبارہ اذان کو آئندہ اذان تو یہ یہودی و نصارہ ہم پہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ابھی جو مار کھا رہے عالم اسلام جو مار کھا رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ اذان بھی حق ادا کرے تو شاید کوئی اس ایریے میں آپ کی اذان سنیں اور مسجد کا ہی نہیں ہوتا۔ رات ہی کے بعد آپ وہ جو آئے تھے ہمارے یہاں یہ کہہ رہے تھے کہہ رہا تھا آپ نے تو اذان سن کے آئے، کوئی الگ سی اذان دوسرے کو وہ اذان سن کے آ گئے تھا وہ مومن، لیکن کہا نہیں گیا۔ آپ کو واقعی بیان کریں، کراچی میں آگا اس لبن میں جاویدان سیمنٹ فیکٹری ہوا، ابھی جو نیا نوجوان بات مشہور تھا نا، وہاں پہ میرے سسر سے کام کرتے تھے۔ زیادہ تر بلتستان کے لوگ وہاں تھے، وہابی بلتستانی، شیعہ بلتستانی، نوربخشیہ بلتستانی، سنی بلتستانی سب ادھر تھے، اور پٹھان وہابی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہو کہ ہماری کیتری ہم چاہے ظاہر مزدور ٹائپ کے لوگ کے جوادان میں پتھر اٹھانے پتہ کیا کر کچھ کرنا ہوتا ہے، سب کام ہے، بیٹھ کے چائے پی رہے تھے، اتنے بعد اذان چھڑ گئی۔ تو اس نے کہا یار یہ نوربخشی والے تو کہتے ہیں اشہد ان علی البشر، یہ سنی
لوگ کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، شیعہ لوگ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ. سب نے اپنی باتیں کی تو کر رہے ہیں. پٹھان بولا تھا یار میں وہابی ضرور ہوں لیکن اگر اذان کی بات ہوتی ہے تو واقعی وہ دن وہ اذان ہے جو شیعوں کی مسجد میں جمعے کو ہوتی ہے. جو شیعوں کی مسجد میں جمعے کو ہوتی ہے وہی لگتا ہے کہ وہ اذان ہے. اچھا جمعے کو کون اذان دیتا تھا؟ ہم مدرسے سے آتے تھے وہاں کا ہم اذان نہیں. ہمارے سسر نے کہا یار تم جمعے کو آیا کرو کم سے کم اذان دو. میں اب وہابی کی بات نقل کر رہا ہوں. البتہ اس وقت داڑھی بھی صحیح سے نہیں تھی اور آواز بھی ہماری اچھی تھی اور تو بوڑھے ہو گئے نا. برادران آپ اپنے شاگرد کی ایسی تربیت کر سکتے ہیں. آپ کے مسجد میں آپ کے مدرسے کے کوئی بچہ ہو وہ اذان دے، وہ اذان دے. اذان ہر کوئی نہیں دے سکتا میرے بھائی، ہر کسی کو دینے کے بس کے بات نہیں. اذان یعنی چیز خدا کی طرف بلانا. خدا کی طرف بلانے کی ذمہ داری کس کی؟ انبیاء کی ہے. آپ تو ایسے ویسے کو مائک دیتے اللہ اکبر اللہ. کیا ہوا میرے بھائی؟ اتنا تو معیار بنا لو اپنا یار. آپ کی مسجد میں کم سے کم اذان ایک اچھے انداز میں کرو. اس طبع کو انشاءاللہ سمجھا کہ اذان بھی اچھی طرح دے دی. ہم نے جب سرکار میں اذان دی تو مجھے لگ رہا تھا کہ میں اذان نہیں کروں پورے سے خطاب کر رہا ہوں. ہر کوئی موبائل ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی یہ تاریخ بشریت پہ پہلے کوئی اذان ہوا. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا. تو انشاءاللہ آپ بہتر کام کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ترقی ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہمارا چہرہ حقیقت تک ہمارا مسئلہ حق ہے. ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دنیا میں 57 ملکوں میں سے ایک ملک فلسطین کے حق میں بولتا ہے. ایسا ہے نہیں ہے؟ ایسا ہے نا؟ اور اس بولنے کے اس کو بہت کچھ چکانا پڑا نہیں پڑا؟ مظلوم کی حمایت میں اس کو بہت کچھ قربانی دینی پڑی نہیں دینی پڑی؟ پھر بھی بولتا ہے یار یہ کیسی حکومت ہے. کیوں بولتا ہے؟ کیوں بولتا ہے؟ ایمان کا تقاضا. ایمان یہ ہماری ایمان کا تقاضا. ہماری اذانیں بہتر ہے. یہ ایمان کا تقاضا. ہمارے محراب میں جو شخص آتا ہے وہ بہتر ہو. کیوں؟ ابھی مولوی حضرات بھی ہم سے افواہ ناراض ہے. میں ایک جگہ نماز پڑھا میں بتا چکا ہے ہمارے برادران کو. اگر 7 غلطیاں سورہ حمد میں تھی جس سے نماز باطل ہو. 7 غلطیاں ایک سورہ حمد میں. ہم نے مذاق کرنا ہے دین کو جو ہم نے مذاق کرنا ہے. تو یہ تو خدا کا شکر ایک کتاب نازل کیا. اگر 2-4 کتابیں آتی تو کیا حالت ہوتی ہماری. یہ تو مولانا صاحب کیا بات کر رہے ہیں. آپ تو کہیں اور چلے گئے. ہم تو کچھ اور سیکھنے بیٹھے ہیں. آپ کیا بول رہے ہیں اپنے موضوع کیا ہے. اچھا شکریہ. آپ آ رہے ہیں. ہم کہاں پہنچے تھے؟ لائن نمبر 10 پہ آ گئے. 10 میں ہم کر لیا. 11 کی بحث آپ دیکھ رہے ہیں کہ مد کی ہے. مد کی بحث مشکل بحثوں میں سے ہے. مد کی بحث کیا ہے؟ قرآن کے مشکل بحثوں میں. تو اس کو ہم آسان بنا کے بھی پیش کریں گے. اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہاں اس میں کتنی حرکت ہے؟ ایک. کتنی حرکت ہے؟ باقی ہو گیا. ہمارے پاس مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. چھوٹی مد اور چھوٹی مد کتنے کھینچیں گے؟ 2 سے 4 حرکت. 2 سے 4. چھوٹی مد کتنے کھینچیں گے؟ 2 سے 4 حرکت. اور بڑی مد کے بڑی مد میں 4 سے 6. کم سے کم 4 زیادہ سے زیادہ 6. ارے مولانا صاحب اس کے لیے کیا بھٹا لگے گا؟ اس کا وزن ہوگا کیسے پتہ چلے گا؟
یہ تو بتا دیں اب، یہ تو ہم نے پہلے سنا ہوا ہے، چھوٹی مرتبہ ہے، اتنا بڑی مرتبہ ہے تو آپ نے کوئی نئی خبر نہیں سنائی. دیکھیے آپ کی ذمہ داری کیا تھی؟ آپ صرف دیکھیں، یوں کریں، ٹھیک ہے؟ میں جب شروع کروں 1 2 3 4 5 6 ہو گئے 6 6:30 ہو گیا. پھر سے دیکھیں، چھ ہو گیا، صحیح 6 ہو گیا. 6:15 تو نہیں ہوا نا، 5:30 بھی نہیں ہوا. میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، دیکھو آپ کے سامنے اب چلے آپ کر رہے ہیں، کریں یہ خود بخود مہارت آ جائے گی. ٹھیک ہے، یہ خود بخود آ جائے گی. اب چھوٹی سی مت پہ آ جائیں، لہو الہ، لہو الہ، 4 حرکت ہے. ارے مولانا صاحب یہ تو پہلے سے جانتا ہوں، یہ بتا دو کہاں پہ چھوٹی مت ہے، کہاں پہ بڑی مت ہے. مت اصل کیوں؟ سوال کیوں کھینچے ہم سندھی میں کھینچتے نہیں، سندھی میں تو نوکل آ ہمارے ایک دوست سندھی میں، اور ہم نے سندھی پیپر دیا، بھول گیا ہوں سندھی پیپر کراچی میں میٹرک میں ہم نے سندھی پیپر دیا ہے. تو ہمیں یہ مشکل ہوتا تھا کہاں پہ 4 نقطہ، کہاں پہ 3 نقطہ، کہاں پہ 5 نقطہ. کچھ 5 نقطے لگتے ہیں نا، لگتے نہیں لگتے؟ 4 لگتے ہیں. اچھا تو اس نے اوپر بھی ہے نیچے بھی. اب اس بیچارے نے سندھی پیپر دیا ہے، کافی کوشش کیا نقطہ کہیں چھوٹ نہ جائے. پھر اس کو شک ہو گیا، کہیں نہ کہیں کوئی نقطہ یار کم ہے یا زیادہ ہے. تو اس نے کیا کیا، اس نے پیپر کے کونے پہ دیکھیں، پیپر کے کونے میں ایسا خط لکھا 50-60 نقطہ اس نے لکھا، اور پھر نیچے لکھ دیا سر میں نے پوری کوشش کی کہیں نقطہ چھوٹ نہ جائے، اگر کہیں چھوٹ گیا تو یہاں سے لکھ. سندھی میں نقطہ زیادہ ہوتا ہے. تو یہ مت کیوں، سوال کیا ہے، مت کیوں، سبب کیا ہے، مت کے سبب کیا ہے. کہتے مت کے سبب کیوں، یا سکون ہے یا حمزہ ہے. یعنی کیا مطلب، بورڈ بھی ادھر ہے، کیا مطلب یہ ہے کہ الف کے مت لیجیے، یا بولے الف کے مت، ٹھیک ہے، یا حمزہ آ جائے یا سکون آ جائے تو وہاں کھینچنا ضروری ہے. عرب والے اگر نہیں کھینچے گے تو عرب والے تلفظ ہو سکتا ہے آپ تلفظ کر سکیں، لیکن عرب والے تلفظ نہیں کر سکتے. عرب والے ابتدا و ساکن میں تلفظ نہیں کر سکتے. ابتدا و ساکن سمجھتے ہیں، سکون سے شروع کر، وہ عرب والے نہیں کر سکتے. ہم تو کر سکتے ہیں، شاید سندھی بھی کر سکتے ہیں. ہے کوئی لفظ آپ کے یہاں ابتدا و ساکن کا؟ ہے آپ کا ابتدا و ساکن ہو، یعنی لفظ جو نہ زیر ہے نہ زبر ہے، سکون سے شروع ہو. ہم تو کر سکتے ہیں، بچے جو کر سکتے ہیں. سکون سے شروع ہوتا کوئی لفظ ہے، کوئی لفظ ہے جو سکون سے شروع ہوتا ہو، ہم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سکردو، سکردو نہیں ہے، سکردو میرے شہر کا نام ہے سکردو. اس کردو نہیں، سکردو. آپ کر کے دکھائیں، ہاں بولے کیا
सिकर दो, सिकर दो, सिकर दो, नीचे देर आगे इकरार साकी नहीं हुई, हाँ सिकर दो, फिर वही जेर आगे सकर दो, जबर आप भी इसका मतलब नहीं कर सकते। मिसाल के तौर हम कहते हैं आवाज को स्कर 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 करके दिखाएं, सिकर नहीं स्कर। इसका मतलब है सिंधी भी इनकलाब सकर तलफ़ुज़ नहीं करते, अरब वाले भी नहीं करते, हम कर सकते हैं। स्कर सिकर नहीं बोल रहा मैं, स्कर बोल रहा हूँ, स्कर स्नन। हमारा वतन आसा मुकर्ररात नशर सिद्दीक़ का जो है ना, उसमें उस्ताद ने ये दिया हुआ है, सिर्फ दुनिया में एक कौम को मैं जानता हूँ तिब्बतियों को जो इब्तिदा व साकिन गुफ्तगू कर सकता है, इब्तिदा व साकिन गुफ्तगू कर सकता है, वो यही है। देखिए स्कर दो, स्कर दो, सी कर दो नहीं, सा कर दो नहीं, स्कर दो, स्कर दो। तो अरब वाले ये तलफ़ुज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जात नहीं बोल सकते, वो बोलेंगे जात, जात नहीं बोल सकते, मद है। ये देखा पहला लफ्ज़ देखें जा, हमजा है ना, हमजा, ये हमजा सबब मद है। ये हमजा क्या है, अलिफ के बाद हमजा आ गया है तो यहाँ पे मद, मद क्या है, लाजिम है, मद मुत्तसिल कहलाता है। अब मैं कानून की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि कानून की तरफ जाएगा आप फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या अर्ज किया मैंने क्या अर्ज किया, सबब मद क्या है, कहते सबब मद दो हैं, वो क्या चीजें हैं, अलिफ मद्दी के बाद अगर हमजा आ जाए तो मद्दे लाजिम, मद्दे वाजिब, मद्दे मुत्तसिल होगा। अब फिर यहाँ से आया ये हमजा एक वर्ड में है या दो वर्ड में है, अगर एक वर्ड में आ जाए तो इसे मद्दे मुत्तसिल कहलाते हैं, अगर दो वर्ड में आ जाए मद्दे मुनफसिल कहलाते हैं। एक वर्ड में आ जाए तो 4 से 6 हरकत वाजिब है, अगर दो वर्ड में आ जाए 2 से 4 हरकत वाजिब है। बात हो गई। अब मिसाल की तरफ आ जाएंगे तो मैं आपको समझाऊंगा। इसमें देखिए यहाँ पे एक वर्ड में है, इसमें हमजा एक वर्ड में है, सबब मद और सबब मद दोनों किसमें है, एक। लहू इला, इसमें क्या है, इसमें दो वर्ड में है। देखिए लहू वावे मद्दी है, उसके बाद हमजा अगला वाला वर्ड में है, इला में है, इला अलग वर्ड है। तो यहाँ पे 4 हरकत है, अगर एक में आ जाए तो 2 हरकत है, अगर 2 में आ जाए सबब मद अलग वर्ड में आ जाए तो फिर वो मुनफसिल कहलाता है, वहाँ पे 4 हरकत है। मुझे पता है बहुत सालों में से आप में से बहुत सालों को समझ में आ गया, बहुत सारे को समझ में है। अगर समझ में ना आ जाए हम चूँकि तकरार करेंगे, बात आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब आपने शुरू सुनना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जाअत यतमास्सा, यहाँ पे सबब मद सुकून है, मा अलिफ मद भी है, उसके बाद वाले हर्फ साकिन हैं, लिहाजा मद वाजिब है। यतमास्सा, लहू इला, ये छोटी मद है, ये छोटी मद है, क्योंकि सबब मद तो अलग वर्ड में आया है। इल्ला के नीचे ज़ेर हमजा है, वो अलग वर्ड है, इल्ला अलग वर्ड है, तो यहाँ पे छोटी मद है। बिही इला 4 हरकत कीजिएंगे आप। हाउला, हाउला, इसके अंदर कितनी मद है,
چھ حرکتی ہے. ہؤلاء واضح ہو گیا. اللہ یہاں پہ چھ حرکت. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. چھ حرکت ہے. الضالین کے بعد میں مد کتنے ہیں؟ ولا الضالین ایک ہی ورڈ ہے. سبب مد سکون ہے. لام کے بعد الف مدی ہے. اس کے بعد ساکن ہے. ولا الضالین کا لام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کتنی حرکت ہے؟ چلے آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءت يتماسى له إلى رادوه به إلا هؤلاء برادران خدا کو حاضر ناظر جان کے بولے مت سمجھ میں نہیں ہے. ان کی تو سمجھ میں نہیں آئی. ان کو بتا دیا. مطلب ان کی دو بیویاں ہیں تو تھوڑا سا مشکل ہے. چھوڑ کے آ گئے دو بیویوں کو تو ان کو سمجھ میں نہ آ جانے کوئی حرج نہیں ہے. یہ وہ اصل میں توجہ ادھر ہو تو سمجھ میں آئے گا. بس مد یا چار حرکت یا چھ حرکت. اگر سبب مد کتنی تھی؟ دو. کیا کیا ہے؟ حمزہ اور حرف ساکن. سکون. یہ حمزہ کہاں آ جائے؟ حروف مدی کے بعد. وہ حروف مدی واو بھی ہو سکتا ہے, وہ حروف مدی یا بھی ہو سکتا ہے, وہ حروف مدی الف بھی ہو سکتا ہے. یہ بات تو واضح ہو گئی. تو نئی خبر تو نہیں ہے نا. اس کو سندھی میں ترجمے کی ضرورت ہے نہیں؟ سندھی ہے نا. میں بولوں وہ سندھی کا صحیح ترجمہ کرنا. ٹھیک ہے. اپنی ترجمے سے صحیح ہے. سبب مد دو ہیں. لو آئے ترجمہ کرو. یہ تو میں خود بھی بولتا. سبب مد کار ہے. یہ ترجمہ ہو گیا. بہت اچھا. سبب مد دو. سبب مد بار. یہ تو میں سمجھ گیا. سبب مد بار. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ میں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں, آپ ترجمہ کریں. مجھے نہیں سے وہ بیشی کیڑی ہوئی. اوکے. وہ بیشی کیڑی اس نے غلط ترجمہ کیا. میں نے کہا کہ سبب مد دو ہیں. وہ سبب مد دو کیا ہے؟ سبب مد آئیں
यार ये सिंधी है नहीं, बताओ मुझे सिंधी आए आए बोलो आए। हाँ आप देखिए, आप सब जो थक गए ना, क्लासदारी हमने एक दम से आपको हंसाया कि आपको पैगाम दिया, यही क्लास आपने क्लास नहीं करना, आपको यहाँ क्यों लगा। मैं वैसे मदरसे में बच्चों को बंद नहीं कर, ठीक है, मदरसे में बच्चों को बंद नहीं कर, कभी किसी सरसब्ज एरिया में नहीं किया, कहीं नहाने के लिए बच्चों को नहीं किया। मदरसा घुट घुट के मरने का नाम नहीं है। मदरसा जो है ना, मदरसे में खुशियाँ मिलनी चाहिए बच्चों को। मदरसे में क्या मिलनी चाहिए? खुशियाँ मिलनी चाहिए। जी, सबसे ज्यादा मदरसे में खुश होना चाहिए बच्चों को। वो तब खुश होंगे आप बीवी से नहीं लड़के आके मदरसे में पढ़ाए। और मैं छोड़ो, मैं तो पढ़ाने जा रहा हूँ, तुमने तो मेरे दिमाग खाया, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। वो ना जाए, ठीक है, वो बीवी से लड़ते रहे, बेहतर है मदरसा में पढ़ना। सबब में तो कितने मतलब घना है, यानी क्या हुई घना है अभी से क्या भाई नहीं घना है। अभी आप लोग हंस रहे हैं ना, आप लोग इधर लाए ना, इससे बुरा करेंगे क्योंकि यहाँ कॉन्फिडेंस हम लोग हंस रहे हैं ना, हम लोग हंस रहे यहाँ आके ऐसा करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये तो इनकी जुरात माशाल्लाह जवान है। ये पहली दफा आया कर, मैं भी पहली दफा आया, ये लोग तो पहली दफा आए, ये आपके अंदर जुर्अत है, इनकी सेहत सलामती के लिए बाबा से बोले सलावत। इनसे ये कहें कि सबब मत कहाँ आ जाएंगे तो मत के सबब मत कहलाएंगे। सबब मतलब कितने ही दो ताकि सबब मत कहलाए। सबब मत है वो इन्होंने मैं जो चाहा था वो आप तक पहुंच गए। मेरे तर्जुमा गलत कर दिया, उर्दू में समझ में आ रहा है? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा मजबूर हो जाए, समझ में ये मुश्किल आवाज़ है, इसकी रियायत करना। तो पता चला सबब मत दो क्या है, एक क्या है हमजा, दूसरा क्या है साकिन सुकून। ये तो सबको पता चल गया। कहाँ आ जाए तो मत कहलाएंगे, सबब मत कहलाएंगे। कहाँ आ जाए तो, कहाँ आ जाए, कहाँ आ जाए हरूफ मद्दी के पास, हरूफ से मद्दी का पॉइंट, हरूफ मद्दी का पॉइंट है, हरूफ मद्दी का पॉइंट है, कम पॉइंट इंग्लिश नहीं हो गया। पोए, ये पोए तो पश्तो में होता है, पख्तून पोए